السلام علیکم دوستوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ لوگ جو یورپ کے خواب دیکھتے ہیں اپنی جان کیوں داؤ پر لگا دیتے ہیں؟ کیا انسانی سمگلنگ کا خاتمہ واقعی ممکن ہے؟ آخر وہ کون سی مجبوریاں ہیں جو ایک خوشحال زندگی گزارنے والے انسان کو موت کے سفر پر مجبور کر دیتی ہیں؟ آج ہم ایسے دل دہلا دینے والے واقعے کی بات کریں گے جس میں 60 افراد سے بھری کشتی میں سے 44 پاکستانی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن اس بار کہانی کشتی کے الٹنے کی نہیں بلکہ انسانیت کو شرما دینے والی سازش کی ہے۔ گجرات کے رہائشی احسن نے میڈیا کو بتایا کہ اس کے 2 بھانجے عاطف شہزاد اور سفیان جاوید، جسے گھر والے عاقب کہتے تھے، اس بدقسمت کشتی میں موجود تھے۔ عاقب ایک عرب کنٹری میں کام کرتا تھا، اس کی زندگی بہتر تھی، مالی حالت بھی مستحکم تھی، لیکن یورپ جانے کی خواہش نے اسے خطرناک رستے پر ڈال دیا۔ اس نے 35 سے 40 لاکھ روپے ایجنٹس کو دیے اور سفر پر نکل پڑا، جو اس کی زندگی کا آخری سفر ثابت ہوا۔ سفر کے دوران جب عاقب کو خطرہ محسوس ہوا تو اس نے اپنی قریبی دوست علی کو ایک وائس نوٹ سینڈ کیا۔ اس نے کہا ایجنٹس کی نیت خراب ہو چکی ہے، وہ 4 افراد کو پکڑتے ہیں، ہتھوڑوں سے مارتے ہیں، تشدد کرتے ہیں اور پھر انہیں سمندر میں پھینک دیتے ہیں۔ عاقب نے بتایا کہ انہوں نے ان ایجنٹس کے خلاف لڑنے کی کوشش کی، ان کی منتیں کی اور یہ بھی کہا کہ بے شک آپ مجھ سے زیادہ پیسے لے لیں لیکن خدارا ہم پر یہ ظلم نہ کریں، لیکن ان ظالموں کو کوئی رحم نہیں آیا اور ہم ناکام رہے۔ آخر آڈیو میں عاقب نے اپنے بچوں کے لیے ایک میسج چھوڑا۔ اس نے کہا میرا پتر، میری قبر تمہیں نہیں ملے گی کیونکہ مجھے سمندر میں پھینک دیا جائے گا، لیکن مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک باپ اپنے بچوں کو یتیم چھوڑتے ہوئے موت کے خوفناک منظر کا سامنا کر رہا تھا۔ آپ کو اس لڑکے کے بارے میں ایک اور حقیقت بتا دوں کہ اس کا والد اس دنیا میں نہیں تھا۔ احسن نے اس کو پالا، پڑھایا، لکھایا اور شادی کی، اور آج وہ وقت آن پہنچا کہ اس کے اپنے بچے بھی یتیم ہو گئے۔ دوسری طرف عاطف شہزاد دبئی میں ٹرانسپورٹ کے کاروبار سے منسلک تھا، وہ بھی مالی طور پر بہت سٹیبل تھا، لیکن پاکستان کے حالات سے مایوس ہو کر یورپ جانے کا خواب دیکھنے لگا۔ اس نے بھی اسی رستے کا انتخاب کیا جس نے اسے اور کئی دوسرے لوگوں کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ یہ صرف 2 کہانیاں نہیں ہیں میرے دوست، بلکہ ہزاروں کہانیوں کا ایک حصہ ہے۔ جس طرح پاکستان کے حالات ہیں، ہر بندہ ہی پاکستان سے مایوس ہے۔ صرف انصاف نہیں ہے، یہاں ووٹ کسی اور کو دیتے ہیں، حکومت کسی اور کی بن جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اداروں کو بھی خیال رکھنا چاہیے، حکومت کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آخرکار یہ ٹرسٹ، اعتماد کا فقدان کیوں پیدا ہو رہا ہے۔ قوم کا بھی حق بنتا ہے، یہ ان کا بھی حق بنتا ہے، لیکن خدا کے بندو اگر اس طرح کا معاملہ پیش آئے تو ہم نے جا کے ڈوب کے مرنا ہے، تو پھر کیا یہ جو ہے ہمارے لیے یہ واحد راستہ ہے؟ اب جناب جو یتیم پیدا ہوئے نا، وہ اپنے بچوں کو یتیم کر گیا ہے۔ جو دوسرا بھانجا ہے اس کے بیچارے کے بوڑھے والدین ہیں، وہ روتے رہے ہیں، بیٹھتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں تو روتے ہیں۔ انہوں نے ہر حال میں یہ میسج دیا ہے کہ خدارا آئندہ کے لیے کوئی بھی نہ جائے، غربت میں گزارا کر لیں، یہاں کاروبار کر لینا، لیکن پردیس میں آ کے اجنبیوں کے ہاتھوں ہتھوڑے کھانا اور ان کا سمندر میں پھینکے جانا، پھر وہاں بیمار ہونا، پھر لاشیں نہ ملنا، اس سے کم از کم باز آ جاؤ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر دفعہ جب اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے تو قوم روتی ہے، میڈیا چیختا چلاتا ہے، وزیر اعظم صاحب نوٹس لے لیتے ہیں۔ میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو انسانی سمگلرز ہیں، یہ جو ایجنٹس ہیں، کس کو نہیں پتا؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہ ہو۔ پتہ لگانا کون سا مشکل کام ہے؟ آپ لگا سکتے ہیں، میں بھی پتہ لگا سکتا ہوں، مشکل کام نہیں ہے۔ ایک ادارے کی رپورٹ کے مطابق پچھلے 1 سال میں 10,457 لوگ گئے ہیں اور روزانہ 30 لوگ جا رہے ہیں، تو یہی ایجنٹس موجود ہیں، گجرات میں موجود ہیں، ادھر ادھر پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں موجود ہیں۔ وہاں کے ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کس کو نہیں پتا؟ آپ کو پتا ہے، ہمیں پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ یہ لوگ، لیکن پکڑے کیوں نہیں جاتے ان کو؟ دوسری بات میں آپ کو یہ بھی ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء کرام اس پہ فتویٰ دیں، سوشل میڈیا پر فتویٰ جاری کریں۔ جس طرح ہم نے VPN کے اوپر فتویٰ جاری کیا تھا تو اس کے اوپر بھی فتویٰ جاری کیا جائے، ہر جگہ اس کو پھیلایا جائے کہ یہ موت
خودکشی کی موت ہے، یہ حرام موت ہے، یہ بالکل جائز موت نہیں ہے کہ جہاں آپ کو پتہ ہے غیر قانونی طور پر آپ ایک ایسا سفر اختیار کرتے ہیں جس میں 99% تک آپ کے مر جانے کے چانسز ہوتے ہیں۔ علماء کرام سے جا کر پوچھ لیجئے، قرآن کا حکم ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، یہ بالکل حرام موت ہے، یہ ناجائز موت ہے اور اس پر آخرت میں گرفت ہوگی۔ پہلے تو علماء کرام یہ فتویٰ دے دیں، حکومت بھی کو بھی چاہیے اس پر سیریس ایکشن لیں، جب تک یہ مجرم آزاد ہیں یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ان اسمگلرز کو سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے اور عوام کو بھی آگاہی دی جائے کہ یہ صرف سفر جو ہے موت کا رستہ ہے اور اس میں کامیابی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ مزید یہ کہ ان لوگوں کے اہل خانہ جو ان سفر پر جانے والوں کی مدد کرتے ہیں انہیں بھی جواب دہ بنایا جائے۔ اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ والدین، رشتہ دار اور دوست ان کے اس فیصلے کو سپورٹ کرتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ موت کے منہ میں جانے کے مترادف ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ مسئلہ صرف قانون کا نہیں بلکہ ہماری اجتماعی اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ جب تک ہم سب مل کر اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے یہ واقعات ختم نہیں ہوں گے۔ ہمارے پھول جیسے جوان اس طرح سمندروں میں گم ہوتے رہیں گے اور ہم صرف ان کے جنازے یادگاروں میں دفن کرنے کے قابل رہ جائیں گے۔ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک میں ایسی اپرچونٹیز کریٹ کریں کسی کو غیر قانونی طریقے سے ملک چھوڑنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ یہ حکومت، اداروں اور عوام ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیں۔ اللہ ہمیں ان رستوں سے بچنے کی توفیق دے اور ہمارے نوجوانوں کو بہتر مستقبل کی روشنی دکھائے۔ اگر کوئی بات بری لگی ہو دست بستہ معذرت کا طلبگار ہوں۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔